الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ عزیز ناظرین، آج ہم قرآن مجید کے 10ویں پارے کا مطالعہ کریں گے۔ تفسیر ابن کثیر، تفہیم القرآن، تفسیر تبری، روح المعانی، معارف القرآن کی روشنی میں۔ یہ پارہ دو اہم ترین صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورۃ الانفال کی آیت 41 سے آخر تک، سورۃ التوبہ کی آیت 1 سے 93 تک۔ یہ پارہ غزوہ بدر اور غزوہ تبوک جیسے تاریخی واقعات، منافقین کی نفسیات، جہاد کے احکام اور توبہ کی حقیقت جیسے گہرے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ حصہ اول، سورۃ الانفال، آیت 41 سے آخر تک۔ آیت خمس، مال غنیمت کا قانون۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ترجمہ: اور جان لو کہ جو کچھ بھی تم غنیمت حاصل کرو اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، رسول کے قرابت داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ الانفال 41۔ فقہائے اسلام کے نزدیک 4 خمس مجاہدین کو ملتے ہیں، 1 خمس مندرجہ ذیل 5 مدات میں۔ نمبر 1، فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ، بیت المال میں۔ نمبر 3، ذوی القربہ۔ نمبر 4، یتامہ۔ نمبر 5، مساکین و ابن السبیل۔ غزوہ بدر کا واقعہ اور الہی تائید۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ: اللہ تمہاری مدد بدر میں کر چکا ہے جب کہ تم کمزور تھے، پس اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار ہو۔ الانفال 123۔ غزوہ بدر 17 رمضان 2 ہجری کو ہوا۔ مسلمان 313 تھے جبکہ کفار مکہ کی تعداد 1000 سے زائد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے۔ بدر کا سبق یہ ہے کہ اللہ اسباب نہیں دیکھتا بلکہ نیت اور توکل دیکھتا ہے۔ جب مسلمانوں نے اللہ پر بھروسہ کیا تو قوت آ گئی۔ قیدیان بدر کا حکم، آیت 67 سے 69۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ ترجمہ: کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون ریزی کرے۔ بدر میں 70 قیدی پکڑے گئے۔ صحابہ کرام نے فدیہ لینے کی رائے دی، حضرت عمر نے قتل کی رائے دی۔ اللہ نے قرآن میں حضرت عمر کی رائے کی تائید فرمائی اور فدیہ لینے کو ناپسند قرار دیا، پھر رحمت کے طور پر معاف کر دیا۔ حصہ دوم، سورۃ التوبہ، مکمل تعارف و موضوعات۔ سورۃ التوبہ وہ واحد سورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ روایت ہے کہ صحابہ نے بسم اللہ نہیں لکھی کیونکہ نبی نے اس بارے میں وضاحت نہیں فرمائی تھی، اور چونکہ بسم اللہ امان و رحمت ہے اور یہ سورت مشرکین سے اعلان براعت ہے، اس لیے بسم اللہ کا نہ ہونا حکمت الہی ہے۔ اعلان براعت، آیت 1 سے 6 تک۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ تاریخی پس منظر: 9 ہجری، فتح مکہ کے بعد حج کے موقع پر حضرت علی کو مکہ بھیجا گیا تاکہ وہ اعلان فرمائیں کہ اب کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، اور جن مشرکین نے معاہدہ نہیں توڑا ان کا معاہدہ مدت تک قائم رہا، اور جنہوں نے توڑا ان کے لیے 4 ماہ کی مہلت تھی۔ یہ اسلام کا عدل ہے کہ دشمن کو بھی مہلت دی جائے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ جب کوئی قوم مسلسل عہد شکنی کرے تو اسلامی ریاست یک طرفہ معاہدہ ختم کر سکتی ہے، لیکن اعلان کے ساتھ، اچانک نہیں۔ مسجد حرام کی آبادکاری کا حق، آیت 17 سے 20 تک۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ ترجمہ: مشرکوں کا کوئی حق نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد آباد کریں جبکہ وہ اپنے کفر کی خود گواہی دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ، مسجد کی آبادکاری کے 2 معنی ہیں، جسمانی تعمیر اور روحانی آبادکاری، عبادت۔ مشرک نہ تعمیر کا حق رکھتا ہے نہ عبادت کا، کیونکہ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتا ہے۔
قتال کفار کا حکم اور اس کی حکمت، آیت 29 سے 33 تک۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ترجمہ: ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں لاتے یہاں تک کہ وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دیں۔ التوبہ 29۔ یہ آیت اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لیے نازل ہوئی، جزیہ ادا کرنے والوں کو پوری اسلامی حمایت حاصل ہوگی۔ یہ قتال شخصی دشمنی نہیں بلکہ اللہ کا دین قائم کرنا ہے۔ جزیہ دراصل نظام اسلامی کے تحت تحفظ کا معاوضہ ہے۔ غیر مسلم شہری زکوٰۃ نہیں دیتے، جزیہ ادا کرتے ہیں اور پوری شہری سہولیات پاتے ہیں۔ صاغرون سے مراد یہ ہے کہ وہ اسلامی قانون کے تابع ہوں، حاکم نہ بنیں۔ یہ دینی نہیں بلکہ سیاسی اصطلاح ہے۔ علمائے سو کی مذمت، آیت 31 سے 35 تک۔ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، ترجمہ: انہوں نے اپنے علماء اور پادریوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے؟ نبی نے فرمایا، کیا انہوں نے جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیا۔ فرمایا، یہی ان کی عبادت ہے۔ ترمذی۔ علماء کو رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے قول کو اللہ کے قول پر مقدم کرنا۔ آج بھی جو علماء محض اپنی مرضی سے دین میں تبدیلی کریں یا حلال و حرام کے فیصلے کریں وہ اسی زمرے میں آتے ہیں۔ 5 غزوہ تبوک، تاریخ، واقعات اور سبق، آیات 38 سے 59۔ 9 ہجری، گرمی کا موسم، پھلوں کے پکنے کا وقت، رومی سلطنت کا خطرہ، نبی نے 30,000 لشکر کے ساتھ روانگی اختیار کی۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ترجمہ: اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں نکلو تو تم زمین سے چمٹ جاتے ہو۔ التوبہ، آیت 38۔ بعض لوگوں نے گرمی اور پھسل کا بہانہ کیا۔ اللہ نے فرمایا، دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ جو جہاد سے پیچھے رہا وہ خسارے میں رہا۔ تبوک پر رومی پیچھے ہٹ گئے اور مسلمانوں کو بغیر لڑے فتح ملی۔ تبوک کا سبق یہ ہے کہ مومن کے لیے ظاہری اسباب کمزور ہوں تو بھی اللہ کے حکم پر نکلنا فرض ہے۔ یہ توکل کا عملی امتحان تھا۔ 6 منافقین کی نفسیات اور علامات، آیات 42 سے 68۔ منافق کی مکمل تصویر قرآن کی روشنی میں۔ علامت، قرآنی آیت یا تفسیری وضاحت، بہانے تراشنا۔ التوبہ، آیت 43، جہاد سے عذر خواہی کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں۔ التوبہ، آیت 56، اللہ کی قسم کھاتے ہیں لیکن وفا نہیں کرتے، مسلمانوں کا مذاق۔ التوبہ، آیت 65، دین کا مذاق اڑانا، جہاد سے گریز۔ التوبہ، آیت 46، اگر نکلتے بھی تو فساد کرتے، اللہ کو بھول جانا۔ التوبہ، آیت 67، اللہ نے انہیں بھلا دیا۔ عامر بالمنکر۔ التوبہ، آیت 67، برائی کا حکم، بھلائی سے روکنا۔ منافق کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ وہ قلبی طور پر اللہ سے غافل ہو لیکن ظاہری اعمال میں مسلمان نظر آئے۔ نفاق کا علاج اخلاص نیت ہے۔ 7 3 پیچھے رہنے والے صحابہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ترجمہ: اور ان 3 پر بھی اللہ نے توبہ قبول کی یہاں تک کہ زمین باوجود وسعت کے ان پر تنگ ہو گئی۔ التوبہ، آیت 118۔ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیچھے رہ گئے۔ واپسی پر نبی نے انہیں 50 دن کے لیے سوشل بائیکاٹ کا سامنا کروایا۔ بالآخر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کرنے کا اعلان قرآن میں کیا جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ صادقین کی صحبت کا سبق، کعب نے کہا، میں نے سچ بولا اور اللہ نے بخش دیا۔ 8 توبہ کی حقیقت اور شرائط، آیات 102 سے 111۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ترجمہ: اور کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، انہوں نے نیک عمل اور برے عمل کو ملا دیا، قریب ہے کہ اللہ ان پر توجہ کرے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ: بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کی شرائط: 1 گناہ چھوڑنا، 2 ندامت، 3 آئندہ نہ کرنے کا عزم، 4 حقوق العباد میں واپسی یا معافی،
اللہ کا دروازہ موت سے قبل ہمیشہ کھلا ہے۔ 9 مسجد زرار کا واقعہ، آیات 107 سے 110 والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا للمؤمنین۔ ترجمہ، اور جن لوگوں نے ایک مسجد نقصان پہنچانے، کفر کو مستحکم کرنے اور مومنوں میں تفریقہ ڈالنے کے لیے بنائی۔ منافقوں نے مدینہ کے قریب ایک اور مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو مسجد نبوی سے الگ کریں اور دشمنوں کی مدد کریں۔ نبی کو تبوک سے واپسی پر حکم ملا کہ اسے گرا دیں۔ صحابہ نے اسے آگ لگا کر زمین ہموار کر دی۔ یہ آیت دلیل ہے کہ مسجد کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہونا چاہیے۔ جو مسجد فتنہ، تفرقہ یا سیاسی مقاصد کے لیے ہو، وہ مسجد زرار کے زمرے میں آتی ہے اور اسے بند کیا جا سکتا ہے۔ اختتامیہ۔ عزیز ناظرین، آج ہم نے 10ویں پارے کا یہ سفر طے کیا جس میں غزوہ بدر اور الہی نصرت کے اسباب سمجھے، مال غنیمت کے احکام اور خمس کا نظام جانا، سورۃ التوبہ کا آغاز اور اعلان برات کا سیاق سمجھا، منافقین کی علامات اور ان سے بچاؤ کا طریقہ سیکھا، غزوہ تبوک کی تاریخی اہمیت اور سبق لیا، توبہ کی شرائط اور قبولیت کی بشارت حاصل کی، مسجد زرار کا واقعہ اور آج کے دور میں اس کا اطلاق سمجھا۔ یہ قرآن کریم اللہ کا وہ پیغام ہے جو صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں نافذ کرنے کے لیے نازل ہوا۔ اے اللہ، ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اگر یہ لیکچر آپ کے لیے مفید رہا تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔